آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا سمجھتی ہیں کہ پلاسٹک سرجری کو لے کر موٹاپے کے علاج کے لیے کون کون سی آپشنز اویلیبل ہیں؟ کیا ریکمنڈیشنز ہیں آپ کی؟ ایکچولی پلاسٹک سرجری کا رول تب آتا ہے جب لوگ فزیکل ایکسرسائز اور ڈائٹس اور میڈیسن یوز کر کر کے تھک گئے ہوتے ہیں. تب ان کو جب وہ نہیں کر سکتے تو پلاسٹک سرجری کا رول سٹارٹ ہوتا ہے. پلاسٹک سرجری میں آگے سے نان انویسو ہے. نان انویسو مطلب جس میں کوئی کٹ نہیں لگتا اور بغیر کسی کٹ کے ہم موٹاپے کا علاج کرتے ہیں, جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کرائیولیپولائسس, فیٹ فریزنگ, اور وام آج کل وہ آ گیا ہے اسکلپچر کے نام سے ہے, اور اس میں ہم وام جو ہے نا وام کر کے فیٹ کو ڈیزولو کر کے لمفیٹک سسٹم سے نکالتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا نان انویسو میں ہے کہ بغیر کسی کٹ کے موٹاپے کا علاج اس سے کیا جاتا ہے. اگر آپ کا BMI 35 سے کراس کر گیا ہے تو یہ نان انویسو بغیر کٹ کے ہم نہیں کر سکتے, ہمیں پھر انویسو کی طرف جانا پڑے گا, جیسے کہ لائپوسکشن ہے, آپ سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ بیریٹرک سرجری ہے جس میں گیسٹرک بائی پاس کیا جاتا ہے, اور ایبڈومینوپلاسٹی ہے. یہ ہمارے پاس انویسو آپشنس ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ موٹاپا کیسا ہے, پیشنٹ کی کوز کیا ہے اور فیٹ کتنا ہے. اس کے لحاظ سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے نان انویسو کرنی ہے یا ہم نے اس کی انویسو سرجری کرنی ہے. لائک BMI کے اوپر ہوتا ہے یہ بالکل. اور اس کے علاوہ ہم نے تھورو اپروچ رکھنی ہوتی ہے کہ اب جب آپ علاج کرتے ہیں سرجری سے یا انویسو طریقے نان انویسو طریقے سے تو اسکن لٹک جاتی ہے. وہ جو جلد لٹک جاتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے, بیکاز اگر آپ جاتے ہیں علاج کے لیے, آپ موٹاپا کم کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی جلد لٹک گئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کا کہ آپ کو جیسی باڈی لوگ کنٹورنگ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوتی. تو ہم لوگ اس کے لیے پھر RF ہے, ریڈیو فریکوینسی ہے, ٹائٹننگ ہے, یا وارم اسکلپچر کے ذریعے ہم جو ہے اسکن کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی باڈی کنٹورنگ آئے.